نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركته بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جمیع الانبیاء والمرسلین وکل الملائکات المقربین وعلى عباد الله الصالحين وسلما تسليما دائما ابدا كثيرا كثيرا ناز جس پر کائنات کی ہر نماز کو ہے، ناز جس پر کائنات کی ہر نماز کو ہے، وہ سجدہ پھر نہ دیکھا گیا حسین کے بعد۔ ناز جس پر کائنات کی ہر نماز کو ہے، وہ سجدہ پھر نہ دیکھا گیا حسین کے بعد۔ یا رب کرم بحال نصیر، یا رب کرم بحال نصیر عظیم کے ہو ادنا گدائے کوچائے آل محمد است۔ یا رب کرم بحال نصیر عظیم کے ہو ادنا گدائے کوچائے آل محمد است۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعریف ہے رب ذوالجلال کی ذات کے لیے جو تمام مخلوقات کا مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور جس کی تسبیح کل کائنات کی ہر ایک چیز کرتی ہے، اور اسی کی حکومت، وہی ذات ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی کی حکومت ہمیشہ قائم اور قائم رہنے والی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیہ کریمہ کا مختصراً سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی توفیق حاصل کی۔ متعدد بار اللہ رب العزت جل مجدہ وحدہ لا شریک نے اپنے کلام پاک میں اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ فقط میری ہی ذات اس قابل ہے کہ ہر ایک چیز اسی کے تابع ہے۔ سادے لفظوں میں یوں کہیے کہ اللہ رب العزت یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ کل کائنات میرے دست قدرت میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء۔ لفظی ترجمہ اگر اس آیت مبارک کا اس مرکب کا دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی شرح کو بیان کرتے ہوئے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو بہت سے ایسے جز اس جملے کے اندر، اس مرکب کے اندر سے خارج ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، محیط ہے، اور ہر ایک
کائنات کی کل عالمین کی ہر ایک چیز اس کے حکم کے تابع، اس کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو کسی کو کچھ حکم دے سکے، آرڈر کر سکے۔ عربی زبان کے لحاظ سے یہ مرکب اضافی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ عربی گرامر کی روح سے یہ جملہ جو ہے جملہ اضافی مرکبات کے ساتھ مشتمل ہے۔ اللہ یا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان اللہ عربی زبان کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو اللہ ہے یہ مبتدا ہے، علی کل شیء قدیر یہ اس کی خبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس چیز کی خبر دے رہی ہے، اور اللہ جو ہے وہ انا کے تابع ہے۔ بہرحال اس طرف میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ بہت وقت اس چیز کے لیے درکار ہوتا ہے اور بہت گہری باتیں ہیں۔ علم کے اندر صاحب حیثیت اور صاحب علوم اور شخصیات جو ہیں ان کے نزدیک یہ جملہ جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے زمانے کے اندر، جو ظہور پذیر ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے، میری منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ اور جب میں کسی کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہوں تو پہلے اس شخص کو اچھے طریقے سے پاک اور صاف کر کے، مبرہ کر کے اس قابل بنا دیتا ہوں کہ وہ میری قربت حاصل کر سکے۔ جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر رب تعالیٰ نے اپنی آیت مبارکہ کو نازل فرما کر ان کی پاکی کا بیان کیا ہو، اس کو ان شخصیات کو کسی پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاک ہیں۔ وہ نفوس قدسیات جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا، اللہ کے کلام میں آیا، وہ پاک ہے، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے۔ یہ ایام ایسے ایام ہیں کہ پچھلے جمعے کو چلتا ہوا موضوع میں گفتگو میں نے جن الفاظ کے ساتھ اختتام کیا تھا انہی لفظوں کے ساتھ آج کا یہ مضمون شروع ہوا جاتا ہے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول لخت جگر حضرت علی المرتضیٰ فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ برادر عزیز حسن مشتبہ میدان کربلا پر پڑے، آپ کا لاشا مبارک پڑا ہوا ہے، اور پھر حضرت سکینہ جن کی غالباً گمان عمر جو ہے وہ 6 سال کی ہے، یا بعض روایات کے مطابق 8 سال کی نہیں بتائی گئی، کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں جا کر لاشا مبارک پر گر جاتی ہے۔ ثانی ازارہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بیٹی سکینہ اٹھو، تمہیں میں خیمے میں لے چلوں۔ لاشا مبارک سے آواز آتی ہے کہ اے میری بہن، آج میری بیٹی کو چند منٹ پڑا رہنے دو۔
चंद मिनट पड़ा रहने दो। बेटी को नेमत बातनी से सरफराज किया। ये रिमोट से होगा, रिमोट से होगा। बेटी को नेमत बातनी से सरफराज फरमाया, रुखसत किया, और वो बेटी जो हमेशा अपने बाबा के सीने से चिपक कर सोने की आदत थी, आज वो सीना जो नूर से मुनव्वर था, रहमत का खजीना था, वो उसको सोने को नहीं मिल रहा, बेचैन है, तड़प रही है, गमे फिराक में इधर उधर भागती हुई जा रही है। देखती क्या है कि एक लाशा पड़ा हुआ है जिसका सर तन से जुदा हो चुका और हाथ कटे हुए, बाजू कटे हुए, जिस्म के सारे अज़ा जख्मों से चूर चूर है, तमाम खून जिस्म से बह चुका है। और आधी रात का वक्त हो चुका। यजीदी लश्कर थक हार कर सो गया और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने भाई के लाशा के पास बैठी और क्या फरमा रही है, कातल तो उस तरफ को सरे कातिल चला, तड़पा ज़मीं पे या बदने शाह करबला, खेती अली की कट गई, बस्ती उजड़ गई, परदेस में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गई, बगलों में हाथ डाल के लेती हो तृष्णा का, रख कर कटे गले पे गला ये किया कलाम, अपनी कहीं न मेरी सुनी हो गए तमाम, खेती अली की कट गई, बस्ती उजड़ गई, परदेस में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गई। माम अली मुकाम मैदान करबला में बेगोरो कफन पड़े हुए और आपकी मजलूम बहन आपके लाशा मुबारक के पास बैठी है और रोकर क्या सदा देती है, मदीना मुनव्वरा की तरफ मुंह करके क्या फरमाती है, क्यों मेरे भाई, हो मेरे भाई, मुझको दोष मत देना और मुझ पर इतराज मत करना कि मैं मजबूर हूँ, मदीना मुनव्वरा बड़ी दूर है, कहाँ जाऊँ और कहाँ से तुम्हारा कफन लाऊं और कैसे तुझे दफन करूँ, मुझको माफ़ कर देना, यौमुल हिसाब को नाना के सामने शर्मिंदा ना कर। मामे अली मुकाम के लाशा मुबारक से बेटी को उठाया, सीने से लगाया, लाकर खैमों में सुलाया। सुबह हुई, यजीदी लश्कर ने तमाम सरों को नेज़ों पर उछाला और कूफा की तरफ रवाना हुआ। इब्ने ज़ियाद के सामने ये मामला पेश किया गया। उसने हुक्म दिया, जैसा भी है इन सरों को और इन तमाम असमती मुतहरात को ऊँटों पर बिठाकर यजीद के पास दमिश्क पहुंचा दिया जाए। जब ये चलता हुआ लुटा हुआ काफिला अहले बैत दमिश्क की तरफ जा रहा था कि रास्ते में एक कनीसा आया, चर्च आया। उस चर्च का जो राहब था, पादरी जो था, वो अंदर अपने हवारियों के साथ इबादत में मसरूफ था। किताब के अंदर लिखा है कि काफिला अभी उस चर्च से 100 मील के फासले पर था। 100 मील के फासले पर था
کہ راہب نے غائب سے رونے کی آوازیں سنی. راہب نے غائب سے رونے کی آوازیں سنی اور بڑا تعجب ہوا اس کو، حیران ہوا کہ میں نے ساری زندگی اس کنیسہ کے اندر گزار دی ہے، اس چرچ کے اندر گزار دی ہے، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ عجیب واقعہ ہو گیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے. اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ جاؤ جا کر دیکھو یہ کیا معاملہ ہے کہ در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اس کے تمام ساتھی باہر نکل کر گئے، دیکھا کچھ نظر نہیں آیا. واپس آ کر اس کو بتایا کہ کوئی ایسی بات ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی، معلوم نہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے. الغرض وہ پھر مصروف عبادت ہو گئے. کچھ لمحے کے بعد پھر اس نے یہ رونے کی آواز سنی. بڑی حیرت کے ساتھ وہ خود اپنے حواریوں کے ساتھ باہر آیا، حیران پریشان تھا کہ یہ قصہ کیا ہے. دیکھتا کیا ہے کہ ایک قافلہ کاروان آ رہا ہے اور نیزوں پہ تمام اہل بیت اطہار کے سر ہیں اور سب سے آگے آگے حضرت امام علی مقام کا سر مبارک ہے. پھر علی اکبر کا سر ہے، امام قاسم علیہ السلام کا سر ہے اور امام علی اصغر کا معصوم سر ہے. تمام شہدائے کرب و بلا کے سر نیزوں کی نوک پر ہے. اور یہ قافلہ چلتا ہوا جب اس کنیسہ کے پاس پہنچا تو راہب نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، تم لوگ کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو، یہ سر کن لوگوں کے ہیں اور کدھر کو جا رہے ہو، یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے. انہوں نے کہا یہ باغیوں کے سر ہیں، حکومت کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی تھی. عمر بن سعد اور شمر لہیق بولے یہ باغیوں کے سر ہیں، انہوں نے حکومت کے ساتھ بغاوت کی تھی، بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، امیر المومنین یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے ہم نے ان کو بحکم امیر المومنین کے قتل کیا اور ان سروں کو ہماری ڈیوٹی ہے حفاظت کے ساتھ ہم دمشق میں یزید کے پاس پہنچے. راہب نے جب یہ سنا، اس کنیسہ کے پادری نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ تم بڑی دور سے آ رہے ہو، تھکے ہوئے بھی ہوں گے، یہاں نہیں تو چند قدم آگے چل کے ٹھہرو گے، اور اگر تمہیں ٹھہرنا ہی ہے تو میرے پاس کھانے پینے کی ہر ایک چیز موجود ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک رات کے لیے تم یہاں ٹھہر جاؤ اور ایک رات کے لیے یہ جو سر امام حسین ہے یہ مجھے دے دو. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، ہم نے ان کو بڑی حفاظت کے ساتھ اپنی نگرانی میں دمشق میں یزید کے پاس پہنچانا ہے، لہذا ہم ٹھہر جائیں گے، سر نہیں دیں گے. انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، تم ٹھہر جاؤ. کنیسہ کا جو پادری تھا راہب، اس نے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، تمہیں کھانے پینے کے سونے کے لیے ہر سامان میسر ہوگا، مہیا کیا جائے گا. اور بات سنو کہ میرے پاس عمر بھر کی کمائی 10,000 درہم پڑے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے لے لو اور ایک رات کے لیے یہ سر حسین مجھے دے دو. شمر نے کہا عمر بن سعد سے کہ معلوم نہیں ہمیں یزید کی طرف سے کوئی انعام ملتا ہے یا نہیں ملتا، ادھر جو 10,000 مل رہے ہو، جو ہمیں مل رہا ہے وہ بھی چھوڑتے ہیں، وہ لے لو. عمر صاحب نے کہا ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، تم لے لو.
لہٰذا انہوں نے یہ آپس میں فیصلہ کر کے سر حسین علیہ السلام اس راہب کو دے دیا اور 10,000 درہم اس سے وصول کر لیے۔ راہب نے کیا کیا، سر امام حسین علیہ السلام لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جو اس کا کمرہ تھا جہاں وہ بیٹھ کر جو حجرہ تھا عبادت کرتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، وہاں لے کر وہ چلا گیا۔ جا کر اس نے صندوق کو کھولا جو قفل تھا، قفل لگا ہوا تھا، دیکھتا کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا چہرہ انور مسکرا رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے نیند کی آغوش میں سو رہے ہیں، اور چہرہ مبارک کے اوپر جو خون کے دھبے لگ چکے تھے اس نے وہ صاف کیے، اور اس کے پاس جتنا عطر پڑا ہوا تھا سارے کا سارا سر انور کو لگا دیا، اور اونچی جگہ پہ رکھ کر سر مبارک کو اپنے سامنے اونچی جگہ پہ رکھ کر کھڑا رہا اور ساری رات ادب سے روتا رہا، ساری رات ادب سے روتا رہا، ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا۔ وہ اسلام کے بارے میں جانتا تو کچھ نہیں تھا، وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، قرآن سے ناآشنا تھا، مگر دیکھیے کہ رب کائنات جب اپنا فضل کرتا ہے، کرم کرتا ہے، جب اپنی رحمتوں سے کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو جو نہ بھی جانتا ہو اس کو سب کچھ وہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ ادب سے کھڑا رہا، ساری رات آنسو بہاتا رہا، صبح کا وقت آیا، تہجد کا وقت ہوا کہ بے اختیار اس کی زبان پہ کلمہ شہادت جاری ہو گیا، اور اس نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اپنے زنار توڑ دیے، زنجیریں توڑ دی، اور سب کچھ ختم کر ڈالا، اتار دیا جو اس نے زیورات پہنے ہوئے تھے اور سارے قدموں میں رکھ دیے، اور کیا عرض کی کہ امام میں تجھے نہیں جانتا کہ تم کون ہو، مگر میں نے جو تمہاری آنکھوں میں دیکھا ہے وہ مجھے آج تک پوری زندگی میں نظر نہیں آیا۔ وہ راہب کیا کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ امام علی مقام کی آنکھ سے نور نکلتا ہے جو میرے حجرے کی چھت کو چیرتے ہوئے آسمانوں تک جاتا ہے، اور جس کی روشنی زمین سے لے کر آسمان تک ہر ایک چیز کو عیاں کرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کرامت ہے سر انور حسین علیہ السلام کی، ایک حصائی رہا، کنیسہ کا رہا، جو دین اسلام کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں جانتا، جس کو بھی یہ نہیں معلوم کہ کلمہ کیا ہے، شہادت کیا ہے، اور یہ کون ہے جن کا سر میرے سامنے پڑا، اس کی زبان پہ بے اختیار کلمہ شہادت جاری ہو۔ صبح ہوئی، وعدے کے مطابق سر انور امام حسین علیہ السلام لے کر یزیدی لشکر میں گیا، اور جا کر ان کو وعدے کے مطابق واپس کیا۔ جب واپس کرتا ہے تو کیا پوچھتا ہے کہ ایک بات بتاؤ، اتنا تو بتاؤ کہ یہ ہے کون؟ شمر لعین نے کہا کہ یہ جگر گوشہ بطول، لخت جگر علی المرتضیٰ نواسہ رسول حسین ہے۔ راہب نے کہا نواسہ رسول علی کا لخت جگر، حسین حسن کا بھائی، اور تم نے یہ کام کیا، یزید کے کہنے پر ان کو قتل کیا۔ میں نے تو سن رکھا تھا کہ اہل کوفہ نے ان کو خطوط لکھ کر بلایا تھا اور بیعت کے وعدے کیے تھے،
تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے اسے بلایا اور پھر دھوکے سے قتل کیا. جاؤ تم پہ اللہ لعنت کرے. میں نے رات کو دیکھا، میں کچھ نہیں جانتا تھا، میں نے رات کو دیکھا کہ ان کے چہرے سے اور ان کی آنکھوں سے نور نکلتا جو زمین سے لے کر آسمان تک روشنی کرتے چلا جاتا. تو جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو سوچا کہ یہ معمولی انسان نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بہت ہی اہم شخصیات میں سے ہے، اہم شخص ہے، اس کی شخصیت بڑا مقام رکھتی ہے، لہذا تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. تم پہ اللہ اور اس کے رسول بلکہ تمام انبیاء کی لعنت ہو. لہذا یزیدی لشکر کے جو سپہ سالار تھے انہوں نے یہ الفاظ سنے، کیونکہ قصور ان کا تھا، کچھ بولے نہیں، کچھ کہا نہیں، خاموشی سے سب لے لیا اور قافلے کو چلنے کا حکم دیا. چلتے چلتے خیال آیا کہ یہ جو 10,000 درہم ملے ہیں یہ تو آپس میں بانٹ لینے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید کو پتہ چلے اور وہ سارے کے سارے ہم سے ہڑپ کر لیں، ہم سے لے لیں. آپس میں مشاورت کے بعد بیٹھ کر جو تھیلیوں کا منہ کھولا تو وہ سارے کے سارے درہم جو تھے وہ سارے کے سارے ٹھیکری بنے، پتھر میں بدل چکے تھے. اب معاملہ سمجھ میں آیا کہ دنیا کے لیے آخرت کو قربان کر دیا، گوا دیا، اب نہ آخرت ملی نہ دنیا میں، کچھ بھی ہاتھ نہ آیا. الغرض یہ چلتا ہوا قافلہ دمشق میں پہنچا. جب یزید کو اطلاع ملی تو یزید نے حکم دیا کہ میرے محل کو، سرائے کو دلہن کی طرح سجا دیا جائے، میں فتح کا جشن منانا چاہتا ہوں. کتب کے اندر بعض روایات میں بعض علماء کے نزدیک یہ لکھا ہے، تاریخ ہے کہ 3 دن تک اس نے اہل بیت طہار کو بغیر کچاوے کے اونٹوں پر سوار رکھا اور شہر سے باہر انہیں روکے رکھا، ٹھہرائے رکھا. اور بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ ایک پورا دن اس نے اہل بیت طہار کے قافلے کو روکے رکھا. الغرض جب یہ قافلہ یزید کے سامنے پیش ہوا، امام علی مقام کا سر انور اس کے سامنے پیش کیا گیا، وہ بڑے تکبر اور غرورانہ انداز میں ہاتھ میں چھڑی لے کر امام علی مقام کے دندان مبارک کو مارتا ہے، ایسے جیسے چھڑی سے ہلاتا ہے، اور پھر کیا متکبرانہ انداز میں کچھ الفاظ یوں ادا کرتا ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دشمن کو ذلیل کیا اور مجھے فتح دی. جب وہ چھڑی مار رہا تھا اس کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی وہ دندان مبارک کے ساتھ لگا رہا تھا، آہستہ آہستہ جیسے مارتے ہیں ایسے مار رہا تھا. اس مجمع میں حضرت زید ابن ارقم، نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوڑھے صحابی موجود تھے. ان سے نہ دیکھا گیا اور وہ بول پڑے اور کیا کہا، اے یزید، جن دندان مبارک پر تو چھڑی مار رہا ہے میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے، بوسے دیا کرتے تھے ان لبوں کو اور فرمایا کرتے تھے کہ حسین میرا پھول ہے، اور تو یہ بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے کہ ان کے لبوں پہ چھڑی مار رہا ہے. حضرت زید ابن ارقم نے یہ بات بڑے مجمع میں کہی. یزید کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کروا دیتا. حضرت زید نے فرمایا، افسوس تجھ پر، تف ہو تجھ پر، تجھ کو میرے بڑھاپے کا تو خیال ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کا کوئی خیال نہیں. جب یہ الفاظ سنے
جو اس نے متکبرانہ انداز میں کہے اور اپنی اور اپنے خاندان کی، اپنے آباء و اجداد کی تعریف کی، اور پھر یہ کہا کہ ہم نے آج بدر کا بدلہ لے لیا۔ اس وقت ثانی ازارہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ دیکھا گیا نہ رہا گیا، اور آپ بول پڑی سبحان الذی مکرہ بنا بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وطہرنا تطہیرا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہونے کی وجہ سے مکرم بنایا، وطہرنا تطہیرا، اور آیت تطہیر ہماری شان میں قرآن میں نازل ہوئی۔ یزید نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ تو اب بھی بولتی ہے، تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے بھائی کا کیا حشر ہوا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ او لعین، یاد رکھ وہ وقت دور نہیں، قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف حسین کھڑا ہوگا اور بائیں طرف تو کھڑا ہوگا، پھر تجھے پتا چلے گا کہ ظالموں کا حشر کیا ہوتا۔ آج کے اس موضوع کا اور آج کی اس گفتگو کا مفہوم کیا ہے، پیغام کیا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسا کام جو خلاف شرع ہو رہا ہو، جو نبی اکرم نور مجسم رحمت عالمیات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شرع کے خلاف ہو، جو قرآنی قوانین کی حکم عدولی کی جا رہی ہو، تو بنی نوع انسان کے اوپر فرض پڑتا ہے کہ آواز اٹھائیں، لازم آتا ہے کہ آواز اٹھائیں اور متنبہ کریں اس شخص کو جو آپ کے سامنے یہ غیر شرعی فعل کر رہا ہے۔ اگر اس طرف جائیں، ڈیٹیل میں جائیں، تفصیلات میں جائیں تو بہت لمبی فہرست ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جس کا کرنے کا قرآن نے حکم نہیں دیا، اللہ کی ذات نے حکم نہیں دیا، شریعت نے حکم نہیں دیا، اگر ہماری آنکھوں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا فعل ہو رہا ہے جس میں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، ہم پہ لازم آتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں اور اس شخص کو متنبہ کریں۔ یہی حقیقت میں تبلیغ کہلاتا ہے۔ حقیقت میں یہی تبلیغ ہے۔ تبلیغ وہ نہیں ہے کہ اہل ایمان کو کہنا کہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تسبیحات کریں، جماعت میں آیا کریں، ذکر میں آیا کریں، وہ تو اہل ایمان کہلاتے ہیں، کرنا ہی ہے۔ اچھی بات کی دعوت دینا اور بری بات سے روکنا حقیقت میں یہی تبلیغ کہلاتا ہے۔ This is the concept of preaching of Islam۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے عہدوں کو اور اپنی شخصیات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم یعنی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے زندگی کے اصول پر چلنے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔